اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر بدترین مقدمات بنائے، پھر عمران خان صاحب ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان کے دیگر لوگوں کو جیلوں میں رکھا، عمران خان صاحب کی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ وہ تمام لوگوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں اور ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے بندر بانٹ بھی کر لی گئی ہے کہ کتنی سیٹیں آپ کو ملیں گی اور کتنی سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو ملے گی۔ تو تحریک انصاف نے اپنے تمام سیاسی مخالفین کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کر دیا ہے، لیکن اپنے کارکنوں سے اور اپنے لوگوں سے وہ اتفاق رائے پیدا نہیں کر پا رہے۔ تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہے کہ جو ایک لسٹ ان کے پاس موجود ہے اس کے مطابق وہ سینٹ کے ٹکٹ دے کر اور انہیں ووٹ دلوا کر سینیٹر بنوا لے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے اس نے زیادہ امیدیں لگا دی ہیں اور انہیں یہ لگتا ہے کہ کارکنوں کے اوپر سرمایہ داروں کو ترجیح دی جا رہی ہے، جو کہ ایک غلط فیصلہ ہے۔ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تحریک انصاف کے عہدیداروں کی جانب سے پشاور میں، اور انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور اسمبلی کا ہم گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایم پی ایز کو پھر صوبائی اسمبلی کے اندر نہیں جانے دیں گے ووٹنگ کے لیے اگر ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ روکا گیا تو۔ خاص طور پہ جو لوگ غصے میں ہیں وہ مرزا افریدیوں کے چکر میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ جس وقت تحریک پر فوکس ہونا چاہیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ مرزا افریدیوں کی چاکری میں لگی ہوئی ہے، اور ابھی تحریک پہ فوکس کرنے کا وقت ہے لیکن پارٹی تقسیم ہو رہی ہے اور اس طرح کے فیصلوں سے مایوسی ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مرزا افریدی اگر سینیٹر بن گیا تو چند سکے اور اچھالے گا اور پھر تماشا دیکھتا ہوا ورلڈ ٹور پہ نکل جائے گا انجوائے کرتا ہوا اور فاتحانہ انداز میں چلا جائے گا۔ اب فواد چودھری نے بھی یہاں پہ ایک تانا کسا ہے، لوگ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ فواد چودھری نے کہا جی کہ میرے پاس 50 کروڑ روپیہ نہیں ہے، اگر میرے پاس بھی ہوتے تو میں بھی پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جاتا۔ زیادہ لوگ جو اس وقت رولا ڈال رہے ہیں، جو اظہر مشوانی نے بات کی بیرون ملک سے یا باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ عرفان سلیم کا نام لے رہے ہیں۔ عرفان سلیم کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت پرانے لوگوں میں سے ایک ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے پاس اس وقت سے ہے، یا عمران خان صاحب کا ساتھ اس وقت سے دے رہا ہے جب عمران خان صاحب کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا جتنے آج آپ کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا پرانا ایک نظریاتی ورکر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اختلافات ہیں انہیں پاکستان کے میڈیا پہ خاص توجہ دی جا رہی ہے اور پاکستان کی میڈیا میں زیادہ سے زیادہ یہ اختلافات دکھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کوریج کی جا رہی ہے، اور اے آر وائی نے اس کے اوپر کوریج کی۔ نعیم صاحب جو ہے وہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں، ہم ایک ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں فیلڈ میں۔ تو نعیم بٹ صاحب نے بڑی اچھی خبریں بریک کی ہے، اس سے پہلے یہ بھی خبر انہوں نے دی تھی، اور خبر کا جو بیشتر حصہ ہے وہ بڑا زبردست ہے اور اس کو تردید نہیں کی جا سکتی، وہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہے، اور یہ خبریں ہم بھی پہلے دیتے رہے ہیں، بلکہ نعیم بٹ صاحب نے اس میں اضافہ ہی کیا چند چیزوں کا۔ مگر یہ جو بیرسٹر سیف والا پورشن ہے کہ بیرسٹر سیف عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری میں ڈٹ جائیں گے، یہ ایسا کوئی سمجھ آنے والی بات نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے بہت سارے وفادار عمران خان کو نہیں مل پاتے، لیکن بیرسٹر سیف اتنا وفادار آدمی ہے کہ وہ جا کر عمران خان سے ملنا چاہتا ہے اور اس کی ہر دفعہ ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ تیمور جھگڑا نہیں مل سکتے، باقی لوگ نہیں مل سکتے، جنید اکبر نہیں مل سکتے، شاہد اسلم نہیں مل سکتے، سہیل افریدی نہیں مل سکتا، مینا خان افریدی نہیں مل، باقی لوگ بھی نہیں مل سکتے، عالیہ حمزہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جا کر ملاقات کر لیتے ہیں بیرسٹر سیف جو ہے۔ بیرسٹر گور کی بھی ہو جاتی ہے ملاقات۔ تو یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے اس خبر میں کہ یہ اختلاف پیدا ہوا ہو، اور اس معاملے میں علی امین گنڈا پور اور علیمہ خان صاحبہ یہ سب لوگوں کا اپنا اپنا رول ہے۔ سینٹ والے معاملے میں لے کر علی امین نے چند خبروں کے مطابق علیمہ خان پر بھی تنقید کی ہے اور وہ پارٹی کو ایک الگ ڈائریکشن دے رہے ہیں۔ اب مرزا افریدی پہ آگے معاملہ پھنس جاتا ہے کہ پیسے والا آدمی ہے نا، اسی طرح مرزا افریدی پہ آگے معاملہ پھنس جاتا ہے، اور ایسے ہی معاملہ آ جاتا ہے جو فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے دلاور خان ہے۔ یہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی دلاور خان کو سینیٹر بنانا چاہ رہی ہے، بہت مالدار آدمی، بہت پیسے والا آدمی ہے، یہ ساری جماعتوں کو پیسہ کھلا سکتا ہے، اور اگر یہ چاہے تو آپ ویسے انڈیپینڈنٹ امیدواروں کو خرید کے بھی یہ سینیٹر بن سکتا ہے، تھوڑی سی اس کو اگر آسرا مل جائے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ تو یہاں پہ ایک پیسے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ اے آر وائی کی جو خبر ہے اس کا بیشتر حصہ، یہ نعیم بٹ صاحب نے بھی کہا کہ میری خبر ہے تو اس کے بیشتر حصے کے اوپر تو بات ہی نہیں کی، ایم بلا وجہ بائیک آؤٹ کرنے جا رہے ہیں، انہیں کہا پاکستان تحریک انصاف کے شیخ وقاص اکرم صاحب کو۔ لیکن عماد یوسف صاحب نے ایک زیادتی کی ہے۔ عماد یوسف صاحب نے عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ارشد شریف جب پاکستان سے باہر چلے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے ان کا ویزا نہیں لگوایا برطانیہ کا،
جس کی وجہ سے وہ کینیا میں شہید ہو گئے اور وہ چاہتے عمران خان صاحب تو ویزا لگوا سکتے تھے ارشد شریف کا، انہوں نے کہا جی برطانیہ کا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا عماد یوسف صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ میرا برطانیہ کا ویزا لگوا دیں؟ ارشد شریف انتہائی باغیرت انسان تھے، ان کے ذاتی تعلقات مراد سعید سے ضرور تھے، آپ کے ذاتی تعلقات بعض اوقات کو دوست بھی آپ کے ہوتے ہیں جن سے آپ دل کی بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی عمران خان سے مدد مانگتا یا عمران خان ان کی مدد کرتے بھی تو وہ عمران خان سے مدد لیتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے ایک دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے لیے اب مسائل پیدا ہوں گے تو آپ یہاں چلے جائیں، ایک اسپیسیفک جگہ پہ انہوں نے مجھے بتایا تھا، خیبر پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے ایک فیسلٹی مجھے دینے کی کوشش کی تھی تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور عمران خان صاحب اس کی گواہی دیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا، میں نے کہا خان صاحب خالی لڑائی آپ کی تھوڑی ہے، یہ ملک کا معاملہ ہے، میں اپنی مرضی سے اپنا کام کر رہا ہوں اور آپ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے تو میں یہاں پہ آپ سے مدد نہیں لے سکتا، لیکن آپ کا یہ کہنے کے لیے بہت شکریہ۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اب جب میرے جیسا کمزور آدمی یہ کر سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کر دے کہ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، تو وہ تو ارشد شریف تھا، یہ تو عماد یوسف صاحب ان کی توہین کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے آر وائی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے تھا نا، وہ ارشد شریف کو نوکری سے نہ نکالتا، یا وہ چینل جنہوں نے مجھے نوکری سے نکالا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے اور مجھے نوکری سے نہ نکالتے۔ اگر ہمیں نوکریوں سے نہ نکالا جاتا، ہم اپنی نوکریوں کے اوپر کام کر رہے ہوتے تو ہم ملک چھوڑ کر کبھی نہ جاتے۔ مجھے 2022 میں شہید ارشد شریف نے جب انہوں نے ملک نہیں چھوڑا تھا، پاکستان میں تھے، تو انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ آپ پاکستان سے عمران کچھ عرصے کے لیے چلے جائیں، آپ کے پاس تو نوکری بھی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی میں ابھی یہاں رہنا چاہتا ہوں ارشد بھائی۔ انہوں نے کہا تمہیں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور ان کے پاس انفارمیشن ٹھیک تھی، اس کے چند دنوں بعد مجھے گرفتار بھی کر لیا گیا۔ تو ارشد شریف صاحب کو میں نے کہا آپ کیوں نہیں چلے جاتے؟ باتوں باتوں میں میں نے ان سے بھی ایسے ہی کہا، ہنستے ہنستے۔ تو انہوں نے کہا میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں، میں اے آر وائی کے اوپر اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں، تو مجھے یہاں پہ روزانہ چینل میں جانا پڑتا ہے، بیٹھ کر بات کرنی پڑتی ہے، تو میں یہاں سے جا نہیں سکتا۔ تو جب تک ارشد شریف کے پاس نوکری تھی انہوں نے ملک چھوڑنے کا کبھی فیصلہ نہیں کیا، نہ انہوں نے چھوڑنا تھا۔ اے آر وائی نے انہیں نوکری سے نکالا، پھر انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ پھر دیکھیں ابھی عماد یوسف صاحب یہ تو بات کر رہے ہیں انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ عمران خان کا قصور ہے کہ اس نے ویزا کیوں نہیں لے کے دیا، حالانکہ عمران خان کوئی ویزا ایجنٹ تو نہیں ہے کہ ویزا لے کر دیں گے۔ ابھی صرف ایک بندے کا نام آیا تھا، بیچ میں ایک بندے نے شور مچایا تھا کہ عمران ریاض کے امریکہ کے ویزے کے لیے میں نے کوشش کی ہے، میں نے وہ وڈرا ہی کر دیا ویزا، میں نے کہا مجھے چاہیے ہی نہیں۔ ایگزسٹنس ہے، اسی طرح پی ایم ایل این کی بھی اپنی ایک ایگزسٹنس ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی پالیسی سے ستیہ ناش ہی کر دیا ایک اچھی خاصی پولیٹیکل پارٹی کا۔ پھر ووٹر لسٹوں کا ایک مسئلہ بن گیا صبح، پولنگ ایجنٹس جو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کے پہنچے پولنگ سٹیشنز میں، تو انہیں پتا چلا کہ جو پولنگ کا عملہ سرکاری آیا ان کے پاس پولنگ کی جو لسٹیں ہیں وہ الگ ہیں، یعنی ووٹر لسٹیں جو ان کے پاس ہیں وہ کچھ اور ہیں، اور جو پولنگ ایجنٹس لے کر آئے جو ان کو سرکار نے دی تھی وہ کچھ اور ہیں۔ دونوں قسم کی ووٹر لسٹیں ان میں فرق تھا، جو پولیٹیکل پارٹی کے پولیٹیکل ایجنٹس لے کر آئے پولنگ ایجنٹس وہ کچھ اور تھا، اور جو سرکاری بندے لے کر آئے وہ کچھ اور تھا، حالانکہ دونوں لسٹیں جو ہے وہ سرکاری ہوتی ہیں۔ اچھا، اس پہ اعتراض زیادہ تر آزاد امیدواروں نے کیا، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں نے اس پہ زیادہ اعتراض نہیں کیا، یا ان کے ایجنٹس نے اس پہ زیادہ اعتراض نہیں کیا مقامی صحافیوں کے مطابق، اور اس کی ریزن یہ وہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ حکومت ان کو بنا کر دے دی جائے گی، تو یہ کسی بات میں بھی ری ایکشن نہیں دے رہے اور سکون سے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، جبکہ اپوزیشن جو ہے یا پی ٹی آئی کے لوگ وہ رولا ڈالتے ہیں، شور مچاتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک اور کام بھی بڑا عجیب ہوا کہ کئی پولنگ سٹیشن ہی تبدیل کر دیے گئے۔ پہلے ان کی جو لوکیشن تھی وہ سڑک کے کنارے تھی، جب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو انہیں پتا چلا یہ تو فلانی چوٹی پہ چلا گیا پہاڑ کی، اب بہت ہائٹ کے اوپر لے گئے، اب بہت سارے لوگ وہاں چڑھ نہیں سکتے۔ پھر کئی لوگوں کے ووٹ شفٹ ہو چکے تھے، جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تو انہیں پتا چلا ان کا ووٹ تو فلانے علاقے میں ہے یا فلانی جگہ پہ منتقل ہو گیا۔ اب یہاں پہ سارا دن کا ٹریول ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ صبح 10-11 بجے نکلے اور وہ دوسرے مقام پہ جانا پڑے تو اس کو بعد کا 6-8-10 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں، تو وہ تو ووٹ ضائع ہو گیا۔ تو بہت سارے ووٹ ایسے ضائع کر دیے گئے، بہت ساری ووٹنگ سلو کی گئی، کئی جگہوں پہ چھوٹی موٹی شکایات موصول ہوئی، لیکن اوورآل انہوں نے مینج کیا، الیکشن کو اچھے طریقے سے مینج کیا۔ لیکن یہ پہلا الیکشن ہے گلگت بلتستان کی تاریخ میں جس میں صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کلیئرلی پتا ہے کہ کون جیتے گا اور کتنا جیتے گا۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی؟ جو صحافی اسلام آباد سے، لاہور سے، مختلف علاقوں سے گئے، میری ان سے بات ہوئی، ڈیجیٹل میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ کے سورسز نے یہاں بہت کلیئر کیا ہوا ہے کہ کسی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں ملے گی، نہ وہ پیپلز پارٹی کو سمپل میجورٹی دے رہے ہیں، نہ پی ایم ایل این کو سمپل میجورٹی دے رہے ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کو سمپل میجورٹی لینے دے رہے ہیں، وہ کسی کو بھی سمپل میجورٹی نہیں دے رہے، یہ سب کو 30%، 25%، 30% تقسیم کریں گے، اور اس کے بعد ایم ڈبلیو ایم کو 1-2 سیٹیں مل جائیں گی، کچھ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں استحکام پارٹی کو 1 سیٹ مل جائے گی، لیکن کوئی بھی سادہ اکثریت میں نہیں ہوگا۔ دو ایکویژن وہاں پہ مارکیٹ کے اندر ہیں اور دونوں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آئی ہیں،
मकामी जो एस्टेब्लिशमेंट है कि जनाब एक के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई एक आधी सीट ज्यादा है और एक में एक दो सीटें पीएमएलएन की ज्यादा है, वो ये कहते हैं जी यही सिलसिला बनना है और इसी तरह वहां पे हुकूमत बननी है और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जानबूझ के कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट जिसके जरिए से पूरे निजाम को कंट्रोल किया जाएगा और एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को भी सिंपल मेजोरिटी ना देने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है मेरे पास, और ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे चंद सहाफियों से मेरा राब्ता हुआ आज, और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियां साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियां साहब के हुए नहीं। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको अब बताता हूं, क्योंकि देखें जलसे मियां साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन मियां साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुंचते हैं और फिर एक फ्लाइट लेते हैं और जिनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियां साहब वहां पे क्यों नहीं टिके, वहां पे क्यों नहीं रुके, एक्चुअली उनको वहां रुकने नहीं दिया गया। मियां साहब जब वहां पहुंचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना वो जागने की कोशिश करता है, और उस वक्त मियां साहब ने वहां पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया और मियां साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला, और वो पुरानी तकरीर जो मियां साहब करते थे उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियां साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल दी पीएमएलएन को। मियां साहब के रिश्तेदारों को फोन गए और उन्हें ये कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है, अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी, अभी आपको हुकूमत बनाकर दी वफाक के अंदर, आपकी टके की औकात नहीं थी, 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजोरिटी लेकर दे दी, हर चीज आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पर इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वजीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ओबलाइज किया, इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वजीर आला पंजाब बना दिया, और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए, ये हर वक्त रोता क्यों रहता है। 12 यार तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं आ रहे, तुम मियां साहब को वहां से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ फिर मियां साहब को वहां से मजबूरन निकालना पड़ा और मियां साहब को कहा गया मियां साहब आपकी जरूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, आप हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए। तो मियां साहब जनाब वापस नहीं आए सिर्फ, बल्कि मियां साहब फिर पहुंच गए यूरोप, और वहां पे अभी कुछ और लोग भी मैंने आपसे कहा कि जाएंगे, मियां साहब से मुलाकातें करेंगे, मियां साहब के काम काज है जो मियां साहब ने वहां पे निपटाने हैं। तो सारा दिन नाजरीन वहां पे जो गहमा-गहमी थी मैंने आपको रिपोर्ट की, आपके सामने मैंने सारी सूरत रखी। अब आ गए जरा कश्मीर की तरफ, लेकिन उससे पहले 1391 पोलिंग स्टेशन थे और इनमें जो है वो 900 के करीब जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया था। ये वहां हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, और अभी अलग अलग तरह के लोग अपने पेपर भेज रहे हैं। एमडब्ल्यूएम एक जगह पे आगे चल रही है, पीटीआई का आजाद उम्मीदवार एक जगह पे आगे चल रहा है, एक जगह पे पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार आगे चल रहा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला या कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसमें पीएमएलएन का कोई बंदा आगे चल रहा हो। तो पीएमएलएन की तो मंजीर टुकी हुई है, लेकिन देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन को कितनी सीटें दिलवाती है। अब नाज़रीन आ जाए कश्मीर की तरफ, वहां पे जो है कलदम करार दिया गया अवामी एक्शन कमेटी को, और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलदम करार देने के बाद उनका दफातर जो है, उनके जो मेन दफातर है वो सील कर दिए गए। उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे मारे जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आजाद कश्मीर की आवाम जो है वो ढाल बनी हुई है। कुछ जगहों पे कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के बहुत करीब पहुंच गई रेंजर्स और पुलिस, लेकिन मकामी लोगों ने मुजामत करके गिरफ्तारी से रोक दिया। फिर जो फंडिंग होती है ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को, उसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है कि बाहर से जो फंडिंग आती है, जो ओवरसीज कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर से बाहर दुनिया भर के मुल्कों में रहते हैं, खासतौर पर बरतानिया में, ये फंडिंग को कैसे रोका जाए इसके लिए बड़े सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। लीडरशिप की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। कश्मीर में हालात काफी कशीदा है। अभी थोड़ी देर पहले एक इत्तला आई रावलाकोट से, अभी इसकी तस्दीक हो जाएगी कि वहां पे फायरिंग का एक वाकया हुआ है, 4 नौजवान, अब तक की इत्तला के मुताबिक ये क्लेम किया जा रहा है मकामी सोर्सेज की जानिब से। मुझे नहीं पता कि इस खबर में कितनी सदाकत है, क्योंकि जब इस तरह के हालात होते हैं, इंटरनेट बंद होता है, तो बाद का जाली खबरें भी फैलाई जाती हैं, लेकिन दावा यह किया गया कि 4 नौजवान शहीद हो गए हैं। मजीद तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर एक फैसला भी दिया, जो सदारती रेफरेंस एक भेजा गया था सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने जो फैसला दिया वो एग्जैक्टली वही बातें की हैं जो कमेटी ने अपने मुआहदे के अंदर पहले ही हुकूमत के साथ कर ली थी। यानी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एक तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये लिखा लिखाया फैसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने वो कुछ कहा जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें करे। दूसरा, हर आदमी वहां पे आजाद कश्मीर में एक ब्रिगेडियर फाइक का नाम ले रहा है। ब्रिगेडियर फाइक पहले कर्नल के तौर पर लाहौर में भी मौजूद था, और इस ऑफिसर ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। 9 मई के बाद इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पे बहुत जुल्म किया था।
اور جب سے یہ آدمی کشمیر میں گیا ہے تب سے لے کر اب تک لوگ لگاتار شکایت کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں بریگیڈیئر فائق کا بہت بڑا کردار ہے. یہ وہاں کے لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اور نام لے کر کہہ رہے ہیں, باقاعدہ کئی لوگ نام لیتے ہیں کئی نہیں لیتے, لیکن وہ ایگزیکٹلی اسی بریگیڈیئر کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اب ناظرین, سپریم کورٹ اور پاکستان نے جو آرڈر دیا نا اس میں کچھ چیزیں مجھے لکھی لکھائی اس لیے محسوس ہوئی کہ انہوں نے تحریک لبیک کا جو دھرنا ہوا تھا فیض آباد والا اس کی مثال بھی بیچ میں پیش کی, اور انہوں نے کہا یہ مہذب ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا اور مہذب معاشرے میں کسی فرد یا گروہ کو اجازت نہیں دی جا سکتی. دیکھیں, مہذب معاشرے میں جو مظاہرین پرامن احتجاج کر رہے ہوں ان کے اوپر سیدھی گولیاں بھی نہیں چلائی جاتی, اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کی عدالت نے. مہذب معاشرے میں لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت ہوتی ہے, جلوس کرنے کی, دھرنا دینے کی, احتجاج کرنے کی لوگوں کو مہذب معاشروں میں اجازت ہوتی ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ایسے آپ گولیاں چلائیں اور بندے ہی مار دیں جان سے. کتنے بندے اب تک مارے گئے ہیں کشمیر میں احتجاج جب سے شروع ہوا تب سے لے کر, اس کے بارے میں تو چیف جسٹس نے کوئی بات نہیں کی, لیکن انہوں نے مثال دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں, میں عمران خان ہوں. ناظرین, آج بہت امپورٹنٹ دن ہے گلگت بلتستان کے شہریوں کے لیے, کیونکہ وہاں الیکشن ہو رہا ہے. 24 نشستوں کے اوپر ووٹنگ ہوگی آج, اور گلگت بلتستان کے الیکشن کو چوری کرنے کا مکمل بندوبست تو کر لیا گیا. یعنی آج دن ہے عوام کے امتحان کا کہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کس طریقے سے کرتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے امکانات بہت کم چھوڑے گئے ہیں. نہ ان کا کوئی انتخابی نشان ہے, نہ ان کے پاس کوئی حکومت ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنا لیں گے تو جیسے خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, بار بار ان کے وزیر اعلیٰ یا وہاں کے لوگ کہتے ہیں, تو اس طرح کی زیادتی گلگت بلتستان کے ساتھ بھی ہوگی. تو ان چیزوں سے بھی ان کو بچنا ہوگا. یہ بڑا امتحان ہے, اور یہ امتحان ان لوگوں کا ہے جو آج ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے ووٹوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. ویسے تو پری پول ریگنگ ہو چکی ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ نے ڈکیتی پہلے ہی مار دی ہے, لیکن دیکھنا ہے کہ لوگ کس حد تک کھڑے ہوتے ہیں. خالد خورشید جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم ممبر ہیں, عمران خان صاحب کے بڑے وفادار ساتھیوں میں سے ایک ہیں, انہوں نے ایک بڑے خطرے کی نشاندہی کی ہے. میں وہ خطرہ پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس الیکشن کے حوالے سے. انہوں نے کہا جی مجھے ہٹا کر جو حکومت بنائی گئی تھی گلگت بلتستان میں, اس حکومت نے گلگت بلتستان کے پہاڑ بیچے ہیں, زمینوں پر بھی 10% کا کٹ مارا ہے, اور اب ان کا پلان بہت خطرناک ہے. اگر نون لیگ یا پیپل پارٹی میں سے کسی کی حکومت بنتی ہے تو یہ گلگت بلتستان میں اتنے بڑے پیمانے پر لوٹ مار کریں گے کہ لوگ پنجاب کی لوٹ مار کو بھول جائیں گے جو یہ گلگت بلتستان میں کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں, اصل معاملہ تو وسائل پہ قبضے کا ہے. اگر وسائل پہ قابض ہو جاتے ہیں مکمل طور پہ گلگت بلتستان کے, اور وہاں کی جو حکومت بنائی جاتی ہے وہ کٹ پتلی حکومت جو ان سے اسٹیبلشمنٹ مانگتی ہے وہ انہیں دے دیتے ہیں, تو گلگت بلتستان کے لوگ کئی دہائیوں تک پریشان رہیں گے جب تک کہ ان کی اپنی کوئی عوامی حکومت آ کے ان چیزوں کو ریورس نہ کرے. اور ویسے بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں, جہاں پہ آ کر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھ جائیں پھر انہیں حکومتیں نہیں اٹھا سکتی, وہ اٹھتے ہی نہیں ہیں, وہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے. ناظرین, گلگت بلتستان میں الیکشن سے پہلے جو پاکستان کے قومی میڈیا پہ خبریں چلی اس کے مطابق انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ اچانک بند ہو گئی ہے, اور اب گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ میسر نہیں ہے. دیکھیں, یہ پاکستان میں الیکشن کروانے کا طریقہ کار ہے. ابھی یہاں برطانیہ میں نے ایک دن ایک ووٹ ڈالا تھا, انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا تھا, بہت سارے لوگ آ رہے تھے, وہ فیسٹیوٹی کی طرح تھا, اور لوگ بڑے پیمانے پر آ کر ووٹ ڈال رہے تھے. بہت فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا گورنمنٹ کی جانب سے, اور بڑا اپریشیٹ کرتے تھے, بڑا ویلکمنگ قسم کا ماحول تھا, اور کوئی ووٹ چوری بھی نہیں ہوا. لیکن یہاں پاکستان میں الیکشن کی پہچان یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے مار دھاڑ, چھاپے, گرفتاریاں اور ریاستی جبر کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کاغذات نامزدگی چھین لو, انتخابی نشان چھین لو, ووٹر لسٹیں تبدیل کر دو, اور جھوٹے نعرے, وعدے, بہت سارا کچھ ہوتا ہے. اور پھر فائنلی یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے, پھر موبائل فون اچانک بند ہو جاتا ہے, اور پھر پورا رزلٹ تبدیل ہو جاتا ہے. یہ پاکستان میں الیکشن کا لیٹسٹ ماڈل ہے. ویسے تو ہمیشہ سے پاکستان میں دھاندلی ہوتی آئی ہے, لیکن جتنا یہ نظام آج ننگا ہے اس سے پہلے کبھی اس لیول تک یہ نظام ننگا نہیں تھا. بہرحال 24 حلقوں میں آج کیا ہوتا ہے یہ آج شام تک ہمیں پتہ چل جائے گا. اب آ جائیں ناظرین میں کشمیر کی طرف, جہاں پہ حالات لگاتار جو ہے وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک شوکت نواز میر صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ سنواتا ہوں جو انہوں نے ایک آڈیو بیان جاری کیا. وہ سنانا آپ کو ضروری ہے تاکہ آپ کو سچویشن کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے. یہ آپ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شوکت نواز میر, ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, آج انتہائی نازک حالات میں ریاست بھر کی عوام
बिलखसूस ओवरसीज कश्मीरियों से मुखातिब हूँ। हम एक बार फिर रियासत और रियासी इदारों को बावर करवाना चाहते हैं कि हमारी तहरीक बुनियादी इंसानी जरूरियात के लिए है। हम दो तो मौक़िफ़ रखते हैं कि न हम किसी मुल्क, अदारा और न ही किसी फर्द के खिलाफ हैं। हमारी पुरअमन जदोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ना जुल्म अजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफवर्जी है। मैं इस वक्त इस ऑडियो के जरिए मुखातिब हूँ क्योंकि इस वक्त हमें इंटरनेट की सहूलत मुयसर नहीं है। मेरी गिरफ्तारी के मुताल्लिक झूठी और बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं, जबकि मैं इस वक्त महफूज मुकाम पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम कोर मेंबर के साथ मुसलसल राब्ता में हूँ और हम बाहमी मशावरत के अमल से गुजर रहे हैं। रावलाकोट में हमारे सीनियर रहनुमा शाहजेब हबीब शहीद के रेंजर की तरफ से बेईमाना कत्ल के बाद की पैदा सूरत हाल के बायस पूरी रियासत लॉकडाउन हो चुकी है, बल्कि मैं कहूँगा कि हुकूमत ने खुद खौफ और हरास पैदा करके रियासत को लॉकडाउन करने में रियासत की आवाम की मदद की है। जम्मू से एक वीडियो है, मैंने अभी देखी, मैं वो वीडियो आपको भी दिखाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। आप देखें, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से ज्यादती की जा रही है आज़ाद कश्मीर में। क्योंकि जब बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया तो पाकिस्तान की हुकूमत ने, चाहे वो PMLN की और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, वो दोनों ने मिलकर ये कहा जी कि ये बीबीसी की रिपोर्टिंग गलत है। अब मैं आपको सबूत दिखाता हूं, बहुत सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक नौजवान की बनाई हुई वीडियो, ये जरा आप देखिए और सुनिए कि इस वीडियो में क्या हो रहा है। भाईजान ये ट्रक क्यों खड़े हैं? जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहे? पंजाब पुलिस। पंजाब पुलिस नहीं जाने दे रही। क्या कह रहे हैं? बंद करो, बंद खाना पीना उनका। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इनका खाना पीना बंद करो कश्मीरियों का। बंद करो। ओहो भाई, ये अभी हम डगमरी से जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। जितना भी राशन आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पंजाब पुलिस ने ट्रक रोके हैं। ये देखें, ये राशन के साथ लोड है, ये आजाद जम्मू कश्मीर में जाने नहीं दे रही। ये नौजवान जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाली है और ये वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है और बहुत सारी वीडियोज हैं, कुछ मुझे भी लोगों ने भेजी हैं। तो अब आप अंदाजा करें कि ये क्या रियासत के करने का काम है कि तेल बंद कर दो, दवाइयां बंद कर दो, खुराक बंद कर दो। इससे क्या मोहब्बत पैदा होगी? इससे तो शदीद नफरत पैदा होगी। इससे तो ये लोग आपसे नफरत करेंगे। वहां खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे बीमार हैं, उन्हें दवाइयां चाहिए, बहुत सारे लोगों को खाना पीना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर वहां की अवाम गोली चला दें और ये आपस में लड़ पड़े वहां की अवाम? या आप खुद अब गोली नहीं चलाना चाहते, खाना जंगी करवाना चाहते हैं? यानी खुराक की किल्लत तो गजा में पैदा की जाती है। ये चीजें तो मकबूजा कश्मीर में भी हमने नहीं सुनी कि वहां पे खुराक ही बंद कर दी लोगों की। ये बहुत अफसोसनाक है। इसको जितनी जल्दी खत्म करें उतना बेहतर है। अबसार आलम समेत और उनके अलावा कई जर्नैलों का जो पैगाम लाने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो फॉरवर्ड एज रिसीव कर देते हैं, जैसे ही मिलता है वैसे ही उसको पैगाम को फॉरवर्ड करते हैं, उन टाउटों ने बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी है, जिनमें 3 मेन चीजें हैं। ये याद रखिए, आजाद कश्मीर के तमाम लोग, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने 3 चीजों के हवाले से बड़ा क्लियर पैगाम पहुंचा दिया है। ये पैगाम आप सुन लीजिए। नंबर 1, उन्होंने कहा जी कि कलअदमी रखा जाएगा अवामी ज्वाइंट एक्शन कमेटी को, ये कलअदमी रहेगी, ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट ने कर लिया। नंबर 2, ख्वाजा महरान, शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी और सरदार अमान से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। उनके तो मैंने आपको पहले ही बताया कि डेथ वारंटी उनके साइन कर दिए गए हैं और इनमें से एक पर गोली भी चल चुकी है। यानी जो अब तक सामने आया उस पर गोली भी चला दी गई थी और वो जो उमर नजीर कश्मीरी है वो अभी भी जख्मी है। और नंबर 3 ये है कि मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे। खास तौर पे जो 12 मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मुतालबा है वो तो बिल्कुल तस्लीम नहीं किया जाएगा। और अगर कोई तब्दील करना चाहता है स्टेटस को तो वो फिर 2/3 अक्सरियत के साथ, पहले वो अपनी हुकूमत बनाए, फिर 2/3 अक्सरियत के साथ 12 नशिस्तें मुहाजिरीन की खत्म करे। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी किसी ने 2/3 अक्सरियत हासिल करनी है तो ये 12 नशिस्तें उसको चाहिए होंगी। इन 12 नशिस्तों के बगैर तो नामुमकिनात में से है कि किसी के पास 2/3 अक्सरियत आ जाए। अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत बना लेती है तो ये 12 नशिस्तें अपने पास रख लेती है एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कभी भी आइन में तरमीम नहीं कर पाएगी, तब्दीली नहीं ले पाएगी, 2/3 अक्सरियत पूरी नहीं होती। और ये 12 लोग अपनी सीटें हमेशा के लिए खत्म तो नहीं करेंगे।
یہ نہیں چاہے کہ کبھی بھی ایسا ہو. لہذا بڑا بندوبست کیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. لیکن اگر ساری جماعتیں مل کر اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑانا چاہیں, کوئی ایسا وقت آ جائے پاکستان میں تو شاید ہو جائے, ورنہ آزاد کشمیر کے اوپر کنٹرول بڑا مضبوط ہے. لیکن دوسری طرف آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. یعنی لوگ ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں دھرنوں میں موجود ہیں, احتجاج میں موجود ہیں, اور انہوں نے کال دی تھی, وہ بڑھنے والے تھے مظفر آباد کی جانب. لیکن فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ثالثی کرواتا ہوں, آپ یہ احتجاج مؤخر کر دیں. تو انہوں نے فضل الرحمان صاحب کی درخواست کے اوپر اپنا احتجاج مؤخر کر دیا. لیکن بار بار وہ اپنے جلسے جلوسوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی وقت بھی آگے بڑھنے کا اعلان کر سکتے ہیں, ہم مذاکرات کے لیے لچک دکھا رہے ہیں, ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں, ورنہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور دوبارہ سے احتجاج شروع کر سکتے ہیں. اب جب یہ آگے بڑھیں گے تو ان کو روکنے کی کوشش کی جائے گی, وہیں پہ تصادم ہوگا, اور جب تصادم ہوگا تو دونوں طرف کا نقصان ہوگا, کیونکہ آزاد کشمیر کی ٹرین ایسی ہے, وہ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مزاحمت کرتے ہیں اور مزاحمت کے اندر پھر نقصان ہوتا ہے. تو اس سے اگر بچنا ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ سمجھدار لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بٹھایا جائے, جن کا مذاکرات میں تجربہ ہے, جن کو سمجھ ہے, اور معاملے کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے. شوکت نواز میر نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا, اس سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہوں, نہ میں گرفتار ہوا اور نہ ہی میں نے میدان چھوڑا ہے. حالات اور حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ کچھ عرصہ آپ لوگوں سے دور رہوں, مگر میرا دل, میری سوچ اور میری جدوجہد آج بھی آپ کے ساتھ ہے. یاد رکھیں, ہر مسئلے کا حل لڑائی نہیں ہوتا, بعض اوقات صبر, حکمت اور درست وقت کا انتظار بھی جدوجہد کا حصہ ہوتا ہے. وہ وقت ضرور آئے گا جب ہمارے اوپر لگائے گئے دہشت گردی کے تمام الزامات انہی لوگوں کو واپس لینے پڑیں گے جنہوں نے یہ جھوٹ گھڑا ہے. سچ کو دبایا جا سکتا ہے, شکست نہیں دی جا سکتی. اپنی صفوں میں اتحاد, نظم و ضبط اور حوصلہ قائم رکھیں. ہماری جدوجہد حق, انصاف اور عوامی حقوق کے لیے ہے, اور حق کی آواز کبھی خاموش نہیں ہوتی. یہ پیغام دیا ہے شوکت نواز میر صاحب نے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے. بلاول کرتا یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں جاتا ہے اور جا کے یا کہیں پہ اگر سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو وہاں پہ بلاول یا پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ وہ آزاد کشمیر میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہو رہا ہے اس کا ملبہ وفاقی حکومت پہ ڈال دیتے ہیں کہ شہباز شریف کے وزراء یہ کر رہے ہیں, خواجہ آصف نے یہ والا سٹیٹمنٹ کیوں دیا, خواجہ آصف نے کیوں کہا کہ راولہ کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں ہیں. بھی خواجہ آصف کا جرم تو اتنا سا ہے, وہاں تو گولیاں بھی چل رہی ہیں, بندے بھی مارے جا رہے ہیں, وہاں تو انسانوں کے سروں کی قیمتیں بھی رکھ دی گئیں, وہاں کی جو عوام کی ایک مقبول جماعت ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی, اس کے اوپر پابندی بھی لگا دی گئی, اسے کالعدم قرار دے دیا گیا. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی حکومت کر رہی ہے. فیصل راٹھور اس حکومت کا وزیر اعظم ہے. تو بلاول بڑی چالاکی کے ساتھ نہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ تو اپوزیشن ہے, اور یہ جو کچھ بھی آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے لیے ذمہ دار بلاول ٹھہرا دیتا ہے بڑے آرام سے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو. لیکن اصل میں اس کے لیے جو بڑا ذمہ دار ہے وہ بلاول خود ہے, کیونکہ بلاول پیپلز پارٹی ہے, اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں اس وقت جعلی حکومت ہے, اور وہ وہاں جال سازی کے ساتھ وہ تمام اقدامات کر رہے ہیں, چاہے وہ ان کے رہنماؤں کے سروں کے اوپر انعامات رکھنا ہو, چاہے اس جماعت کو کالعدم قرار دینا ہو, چاہے فورسز کو دعوت دے کر آزاد کشمیر میں بلانا ہو, چاہے بار بار کریک ڈاؤن کرنا ہو, گولی چلانی ہو. ان تمام فیصلوں کے پیچھے جو ایک فورس کھڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. لہذا بھی اس فیکٹر کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ناظرین, ایک نیا چورن پاکستان میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں بڑی شد اور مد کے ساتھ یہ چورن بیچا جائے گا. ایک تو یہ ثابت کرنے کی کچھ ٹاؤٹس کوشش کر رہے ہیں کہ عاصم منیر بہت جمہوری ہے, یعنی عاصم منیر شہباز شریف کو سپیس دیتے ہیں, وہ بہت جمہوری ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. عاصم منیر جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں گھس جاتے ہیں. وہ بالکل جمہوری سوچ ان کی نہیں ہے. وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے تو وہ کبھی بھی ڈپلومیسی کے اندر رول پلے نہ کرتے. حلف کی پاسداری کرتے تو پورا الیکشن چوری نہ کرتے. حلف کی پاسداری کرتے تو سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کرتے, ایکسٹینشن اور استثناء جیسی خرافات کے اندر نہ پڑتے. حلف کی اگر وہ خلاف ورزی نہ کرتے تو اتنی ساری جبری گمشدگیاں نہ کرتے. صحافیوں کو, شاعروں کو اور وکلا کو اور پتہ نہیں کس کس کو, ایون پارلیمنٹیرینز تک کو انہوں نے اغوا کروایا. یہ سارا کچھ وہ کبھی نہ کرتے اگر وہ حلف کی پاسداری کرتے اور ان کے اندر ایک جمہوری سوچ موجود ہوتی. تو ایک تو نیا چورن یہ ہے کہ جناب وہ بہت جمہوری ہے. دوسرا ایک نیا چورن جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے کہ اسرائیل کہیں عاصم منیر صاحب کو قتل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ اب خبریں چلنا شروع ہو گئی ہیں, ہلکی ہلکی اس کے اوپر لوگوں نے بات چیت شروع کر دی ہے.
बाहर से भी एक दो सोर्सेज हैं जिनसे खबर दिलवा दी गई है कि जनाब इसराइल आसिम मुनीर को कत्ल करना चाहता है और उसके लिए कोई बड़ा बारीक वारदात हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसराइल को आज तक पाकिस्तान में अगर कोई हुक्मरान सबसे ज्यादा सूट किया है तो वो आसिम मुनीर है। मैं आपको वजह बताता हूं कैसे। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान के वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके दौर में इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने वालों पे गोली चली है। आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद हुक्मरान हैं जिनके दौर में इसराइल के ऊपर या उसके मंसूबों के खिलाफ आप एहतजाज करने निकलें तो आपको गिरफ्तार किया जाता है, आप पे गोली चलाई जाती है, आपके ऊपर सख्ती की जाती है, आप पर छापे मारे जाते हैं, आप पर क्रैकडाउन किया जाता है। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि आप फलस्तीन का झंडा पाकिस्तान में नहीं उठा सकते, आप जब उठाएंगे तो उसके ऊपर रद्द अमल आएगा। यह सिर्फ आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। आप फलस्तीनियों के हक में अगर निकलना चाहे तो आपको कुचल दिया जाएगा। यह सिर्फ आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इसराइल के अखबारात भी ये लिखते रहे हैं, बहुत सारे लोग ये तज्जिया भी करते रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं इसराइल के मामले में पाकिस्तान के बाकी हुक्मरानों की निस्बत, और उन्होंने जो डिलीवर किया है वो इससे पहले कोई नहीं कर पाया। यानी अब आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, आप फलस्तीन के हक में नहीं निकल सकते, हत्ता कि आप फलस्तीन का झंडा भी नहीं उठा सकते। आपको कुट पड़ेगी या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबरी तौर पर लापता भी कर सकते हैं और कत्ल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो ये जो नया चूरन बेचा गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब को इसराइल कत्ल करना चाहता है, मेरे ख्याल में ये गलत है। जो दुरुस्त चीज है वो ये है कि जितनी जल्दी आसिम मुनीर साहब खुद को इन सियासी मामलात से अलग कर लेंगे ना, अपने आप को और अपने इदारे को इन सियासी मामलात से जितना दूर ले जा सकते हैं, जितनी जल्दी ले जाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वरना ये काम होना तो जरूर है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान काफी ज्यादा हो जाएगा। नाज़रीन, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और नेतन्याहू पर अदालत में केसेस है। नंबर एक, देखें वो बहुत सारी चीजें इकट्ठी होकर आ गई। नंबर एक, उस पर अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं और वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नंबर दो, ईरान से बदतरीन शिकस्त हो चुकी है क्योंकि इस रीजन में एक ही मुल्क था जिसने टक्कर देनी थी इसराइल को और उन्हीं के लिए तैयारी थी इसराइल की सारी, और वो ये हमेशा से बताते थे कि ईरान से हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया वो शिकस्त अब नेतन्याहू के खाते पड़ गई। नंबर तीन, ट्रंप का रवैया काफी बदलता जा रहा है। ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जो डील है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नेतन्याहू से ताल्लुकात से भी, यानी जो नेतन्याहू से ताल्लुकात हैं उससे ज्यादा ट्रंप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको। तो ये भी एक नेतन्याहू के लिए बहुत परेशानी वाली बात है और सियासी नाकामी है बहुत बड़े पैमाने पर कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की पोजीशन बड़ी कमजोर हो सकती है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो मिनाब स्कूल वाला इंसिडेंट है वो एक मुसीबत बन गया है क्योंकि वहां पे 168 तालिबात जाँ बहक हुई थी मिनाब स्कूल वाले वाकये में। अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवालात पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। तो इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो जवाब दिया वो बड़ा घुमा घुमा के जवाब दिया। उसने हर तरह से बचने की कोशिश की, जनाब मैं नहीं जानता कौन जिम्मेदार है, इसका तो तयन होना बाकी है, मैंने भी रिपोर्ट देखी नहीं है, हवा में बहुत सारे मिसाइल थे, सब लोग मिसाइल चला रहे थे, पता नहीं किसका मिसाइल जाकर लग गया, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका का मिसाइल था जो जाकर स्कूल के अंदर लगा। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। ईरान ने इसकी मुकम्मल तहकीकात करवाई है और आलमी इदारों को उसने ऑफर भी किया कि जो आकर देखना चाहता है, जो चाहिए हम देते हैं। अब मिनाब स्कूल के अंदर 168 बच्चियां शहीद हुई हैं। ये इतना बड़ा इंसिडेंट है कि इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। आज अगर डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में है तो शायद उसके खिलाफ कुछ ना हो सके, लेकिन कल जब डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में नहीं होगा तो उसे इस चीज का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि उसके फैसले के बाद यह अटैक किया गया और आर्मी चीफ तो हटा दिया गया है। जिसके दौर में यह अटैक हुआ था वो तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने, उसके वजीर दिफा ने, पीट हेग्जट ने खुद ही आर्मी चीफ हटा दिया, 10 के करीब जर्नैल और भी हटा दिए। तो पीट हेग्जट जो है वो एक के बाद एक जर्नैल अमेरिका में तब्दील कर देता है, वो पूछता भी नहीं है उससे कितना ताकतवर है अमेरिका का वजीर दिफा। और एक हमारा वजीर दिफा है जिसकी ये हैसियत है कि उसको कोई भी फोन करके डांट देता है और उससे ट्वीट डिलीट करवा देता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वजीर दिफा की इतना थोड़ा बहुत हौसला हिम्मत तो होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। नाज़रीन, मिनाब स्कूल का वाकया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने आस्ता आस्ता आना शुरू हो गया। चंद चीजें जिनका डोनाल्ड ट्रंप को आने वाले इंतखाबात में सामना करना पड़ेगा क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में अमेरिका में आएंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन हार जाता है तो उसके पास अक्सरियत नहीं रहेगी, फिर डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच किया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अगर मैं मिड टर्म इलेक्शन हार गया तो 100% मुझे इंपीच किया जाएगा
اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو امپیچ کیا جاتا ہے یا اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے تو روایت تو یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. اب دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ روایت پوری کرتے ہیں یا کنٹینیو کرتے ہیں, لیکن وہ ایک انتہائی کمزور صدر ہوگا جو کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں کر پائے گا, کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا. اگر وہ نومبر کا الیکشن ہار جاتا ہے تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت سچویشن ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو جو سامنا کرنا پڑے گا, نمبر ایک تو وہ ایپسٹین فائل, یہ سارا معاملہ ابھی فائلیں تیار ہیں, ایک ایک چیز نکالی گئی ہے, ایک ایک چیز کی ویڈیوز اور ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں, اور یہ تمام چیزیں تیار ہو جائیں گی اگست اور سپتمبر تک. سپتمبر اکتوبر میں یہ پوری کمپین ایک لانچ کی جائے گی اور نومبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکشن میں شکست دے دی جائے گی. جو پلاننگ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین کی وہ ہے. تو ایک تو ایپسٹین فائل کا معاملہ ہے, دوسرا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایران کے ساتھ لڑائی لڑی, بیوقوفانہ قسم کی ایک شکست امریکہ کو دلوائی, امریکہ کے تمام فوجی اڈوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ $87 ارب, 87 بلین US وہ دیے جائیں, وہ کانگریس حوالے کرے پارلیمنٹ پینٹاگون کے, تاکہ وہ اپنا نقصان پورا کرے. اب یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی کہا اور باقاعدہ پینٹاگون نے اس کی ڈیمانڈ بھی کی. تو یہ ہوگی دو چیزیں. تیسرا یہ مہنگائی جو بڑی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اقدامات ہیں, جس طرح انہوں نے امریکہ کو چلایا, اس پہ بھی لوگ کافی ناراض ہیں. چوتھا, جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو ملا تھا, پاکستانیوں نے بہت بڑی کمپین کی تھی کہ عمران خان کو ہر حال میں آزاد ہونا چاہیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے سب سے وعدہ کیا تھا کہ جناب ہم عمران خان کو انصاف دلائیں گے اور ظلم اور زیادتی جو پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے خلاف بات کریں گے. لیکن پھر فیلڈ مارشل ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ بن گئے, کیونکہ حکومت جو ہوتی ہے آپ کے پاس, تو آپ کے پاس آفر کرنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. پہلے روزانہ خبر آتی تھی آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو, آج فلانا ملا ڈونلڈ ٹرمپ کو, ہمیں فون کر کے اوورسیز بتاتے تھے کہ آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا, آج ٹرمپ نے یہ کہہ دیا. لیکن پھر آپ دیکھیں جب ٹرمپ کو آفرز ملی پاکستان کی جانب سے تو ٹرمپ نے پینترا بدل دیا, وہ فیکٹر بھی نہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہے نومبر کا الیکشن جیتنا, یا تو کوئی بہت بڑا معجزہ ہو جائے تو وہ الیکشن جیت جائے. ناظرین, وینزویلا میں جو زلزلہ ہے جس کے بارے میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا, ابھی تک جو لاشیں ملی ہیں وہ 190 کے قریب ہے. جو ابتدائی تخمینے آئے تھے اور فوری طور پہ جو لوگ ماہرین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ 10,000 سے زائد اور 1 لاکھ تک بھی انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ لوگ جاں بحق ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی وہ اس طرح نہیں نقصان ہوا, لیکن نقصان بڑے پیمانے پر ہوا ہے. اب تک 190 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں. اور مذاکراتی کمیٹی نے جب ہاتھ کھڑے کر دیے اور میں نے کہا جی ہم واقعی ملاقات نہیں کروا سکتے, یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے جب یہ دعویٰ کیا تھا اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی سے بات چیت کرتے ہوئے 2 تاریخ کو کہ آپ کی ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دیں گے, تو شاید اسٹیبلشمنٹ نے اس کو مائنڈ کیا اور پھر اتنا رگڑا دیا اس ملاقات کے لیے اپوزیشن کو اور حکومت کو کہ دونوں کو پتہ چل گیا کہ حکومت کے پلے ککھ نہیں ہے. یعنی یہ بات اب اپوزیشن کو بھی پتہ چل گئی ہے کہ یہ حکومت کچھ نہیں بیچتی, ان کے پلے ککھ نہیں ہے, نہ یہ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی ایک چھوٹی بھی چیز منوا سکتے ہیں, نہ ان کی کوئی سیاسی حیثیت ہے, نہ اقتدار میں ان کا کوئی حصہ ہے, تو ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. یہ بات اپوزیشن کو پتہ چل گئی ہے. دوسرا, اس عمل سے یہ بھی حکومت کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ ٹکے ٹوکری ہے, آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے. چاہے مریم نواز کہے کہ میں جیل کے اندر ہیٹر بھی بند کر سکتی ہوں اور کھانا بھی بند کر سکتی ہوں, لیکن اوقات ان لوگوں کی کچھ نہیں ہے. اور جس وقت اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ آئی کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقات کروانا ضروری ہے, جو دروازے نہیں کھل رہے تھے پچھلے پورے ہفتے میں, یہ ملاقات ہو سکتی تھی نا. یعنی پورا ہفتہ یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے موقف کو بدلا جائے, اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ القادر یونیورسٹی والے کیس کی تلوار لٹکا کر, یعنی سب نے دھمکیاں لگائی کہ 10 سال سزا ہو جائے گی, وہ کہتا ہے جی 14 سال سزا ہو جائے گی. تو جو لوگ عمران خان صاحب کو ملے انہوں نے کہا عمران صاحب نے اس کی پرواہ نہیں کی, اس کے اوپر بات ہی نہیں کی, اور جب اس کی بات ہوئی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے باقی سزائیں دی ہیں یہ بھی سزائیں دینے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. یعنی جس چیز کو عمران خان صاحب کے لیے بطور خوف استعمال کیا جاتا ہے, عمران خان صاحب اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اس کو اگنور کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اس کی فکر نہ کرو, تم اپنی بات کرو جو بات کرنے کے لیے آئے ہو. تو ہوا یہ جناب کہ رات کو 2 بجے کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا گیا اور انہیں انفارم کیا گیا کہ جناب عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات ہے, تو کل آپ نے برائے مہربانی آ جائیے, آپ کی ملاقات ہے عمران خان صاحب سے. کہ جناب ہم نے پورا زور لگا کر دیکھ لیا, ہم عمران خان کی 10 منٹ کی ملاقات نہیں کروا سکے, اور جس وقت ہماری بس ہو گئی تو یہ ملاقات جو ہے وہ اب کروا دی گئی ہے.
तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है, तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को। तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले को शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाइड चीज है जिस पे इमरान खान साहब आकर डट गए कि हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं, सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन लिए, तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन अब बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे, यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तान ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद बनवाएंगे और हम अपना फैसला बनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकाम दिए हैं कि बड़े मोहतात बयान दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखे और किसी पर भरोसा भी ना करें, अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पर उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है, उन्होंने कहा क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बटा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना, मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा
या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। इमरान खान साहब का ट्वीट आता है कल रात को 11 बजे, जो मैंने आपको सुबह वाले वीलॉग में पढ़ के सुनाया। रात को 11 बजे इमरान खान साहब का ट्वीट आता है, और 11 बजे उनका ट्वीट आने के ठीक चंद मिनट के बाद आज सुबह जो समाअत होनी थी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की, वो मुलतवी कर दी जाती है। वजह क्या है कि भाई इमरान खान साहब का तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ है, हमें तो लगता था माफी मांग लेगा, वो तो हमारे ऊपर चढ़ गया, 9 मरतबा उसने आर्मी चीफ का नाम ले लिया, पाकिस्तान बहुत सारा पैसा भी वो भिजवाते हैं आजाद कश्मीर के शहरी। तो नाज़रीन वहां पे जो है वो बड़े पैमाने पे तैयारियां हो रही हैं, वो राशन इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपनी टीमें बना रहे हैं, कैमरास के साथ हर चीज को फिल्माया जाएगा, हर तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को कैसे नाकाम बनाना है वो भी कर रहे हैं, वो अपने सिक्योरिटी के तमाम बंदोबस्त भी कर रहे हैं। तो वहां एक अजीबोगरीब सूरत-ए-हाल आजाद कश्मीर के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की हटदर्मी की वजह से बनती चली जा रही है। नाज़रीन एक चीज मैं ना जाते जाते ये कहना चाहता हूं कि नफरत का नतीजा चाहे देर से निकले चाहे जल्दी निकले, वो अच्छा नहीं निकलता। ताकत से दबाकर हमेशा लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। होश के नाखून लीजिए, जिद छोड़िए और पाकिस्तान को आगे बढ़ने दीजिए, ये हर पाकिस्तानी का मुतालबा होना चाहिए। दूसरा नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन तो चल रहा है, इलेक्शन जैसा चल रहा है वो आप ही जानते हैं। अगर तो इलेक्शन फेयर एंड फ्री हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे अक्सरियत ले जाएगी। जितने भी सहाफी वहां पे गए, जितने लोग गए, वो ऑफ द रिकॉर्ड सारे यही बताते हैं कि हम पे बहुत दबाव है, लेकिन इसके बावजूद हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गायब है, उन्हें वोट पड़ेंगे, लेकिन ज्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। और तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाता है तो तहरीक इंसाफ यहां पे हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ सकती है। अब आसिफा जरदारी को आजकल मैं कुछ वीडियोस देख रहा था और हमारे कुछ सहाफी भी उन वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, बड़े जज्बाती बयानात लिख रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो की शबीह नजर आती है आसिफा जरदारी में। तो ये बेनजीर भुट्टो की तौहीन है। देखिए जमीन आसमान का फर्क है। शहीद बेनजीर भुट्टो की एक बड़ी शानदार सियासी स्ट्रगल थी। उन्होंने एक तबाहशुदा पार्टी को दोबारा खड़ा किया था अपनी जहानत से और अपनी मेहनत से, और जबकि आसिफा को एक बनी बनाई पार्टी मिली है, इनके सर के ऊपर वालिद का हाथ भी है, भाई भी इनका है, पूरी पार्टी बनी बनाई मिली है। बेनजीर इंसाफ के लिए लड़ी थी, जबकि आसिफा ना इंसाफी के निजाम की पैदावार है, और यह एक सच्चाई है, इससे कोई भाग नहीं सकता। बेनजीर ने मैदान में मुकाबला किया था, निहत्ते होकर मुकाबला किया था और आवाम के बलबूते के ऊपर आई थी। जबकि कि जनाब आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है वो काफ़ी पुरान जो रहा है, कल का दिन काफ़ी पुरान रहा, लेकिन अफसोसनाक तौर पे आज सुबह एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे पेश आया है, और उसमें जो है वो अफराद जाँ बहक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। इसकी डिटेल्स जो है मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा, जो मेरे पास मौसूल हुई हैं। रावला कोर्ट के बाहर ये वाक़या पेश आया है। इसके साथ साथ ईरान अमेरिका का मामला, आज एक बड़ा दिन तस्वुर किया जा रहा था अमेरिका और ईरान के हवाले से कि उसके ऊपर दस्तखत होंगे, लेकिन आखिरी मोमेंट्स के ऊपर जो है वो मामला भी अब दोबारा लटक गया है। ये मामला क्या है और क्यों ये सब कुछ हुआ है, इसकी डिटेल्स भी आपको आगे चल के देंगे, और सियासत के मैदान से भी ये कुछ खबरें जो है वो शामिल होंगी। तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि इन सारी खबरों को जो है हम कवर कर सकें। सबसे पहले मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से जो है वो मैं खबर देना चाहूँगा। वहां पे जो है वो सबसे पहले सोर्सेज ने यह बताया कि जनाब वहां पे एक झड़प हुई है। अब मैं देयर आर स्पेसिफिक यूट्यूबर्स जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो उन्होंने इसे ऑपरेशन का नाम जो है वो दिया कि जनाब वहां पे ऑपरेशन किया गया है, जबकि एक्चुअली ऑपरेशन नहीं था। जो सरकारी ज़राए से मेरी गुफ्तगू हुई है वो इसे कोई ऑपरेशन का नाम नहीं दे रहे। ये एक झड़प वहां पे जो है वो जरूर हुई है। ऑपरेशन के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिसमें ऑब्वियसली स्वीपिंग की जाती है और बिल्कुल एक क्लैश की सूरत हाल जो है वो कई घंटे तक जो है वो चलती है। उसमें ये नहीं होता कि चंद मिनटों की जो है वो आपस में फायरिंग का तबादला होता है। ये बेसिकली आपस में जो है वो चंद मिनटों के लिए जो है वो रफली 15 मिनट से आधे घंटे के दरमियान का ये एक सिलसिला है जो आपस में जो है वो झड़पें हुई हैं। सो मैं जानता हूं देयर आर स्पेसिफिक यूट्यूबर्स जो बेसिकली हालात को और भी ज्यादा खराब करने के लिए जो है उसमें मसाला भी डाल रहे हैं, उसमें चीजों को और भी ज्यादा खराब करना चाह रहे हैं। आई डोंट वांट टू गो ओवर देयर। मेरे लिए यहाँ पे किसी की साइड लेने के बजाय सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि अमन जो है वो कायम होना चाहिए, चाहे, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि दोनों साइड में से किसी की भी वहां पे जो है वो शहादतें हो, खून पाकिस्तानियों का है। मेरे लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी है, चाहे वो वर्दी वाला हो चाहे वर्दी के बगैर हो।
وہ دونوں ہی پاکستانی ہیں, نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے. سو بیسکلی جو بات مجھے پتہ لگی ہے وہ یہ ہے کہ راولہ کوٹ کے باہر جہاں پہ جو ہے وہ دھرنا دیا گیا تھا, اب وہاں پہ پولیس اور رینجرز کی جانب سے جو ہے وہ مشترکہ ایک فلیگ مارچ کیا جاتا ہے, اور یہ صرف اس اسپیسیفک جگہ پہ نہیں ہے بلکہ پورے راولہ کوٹ کے اندر جو ہے وہ اس وقت فلیگ مارچ وہاں پہ کیا جا رہا ہے. راولہ کوٹ جو ہے وہ اس وقت ایک نرو پوائنٹ بنا ہوا ہے جو کہ بہت سینسیٹیو ہے وہاں پہ. تو آج صبح 5:30 بجے کے آس پاس وہ فلیگ مارچ جو ہے اسی ایریا سے جو ہے وہاں سے گزر رہا تھا. اب سرکاری ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہاں سے فائرنگ ہوئی ہے. وہ جو فلیگ مارچ ہو رہا تھا, جو ایک دستہ پورا جا رہا تھا سیکورٹی اہلکاروں کا, اس کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. کسی ٹیلے سے جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور ان کی جانب سے جو ہے اس کے بعد جوابی فائرنگ کی گئی ہے. اب سوال یہ ہے, اور دوسری بات یہ کہ جو اے پی سی جو بیسکلی وہاں سے گزری تھی, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پتھروں کے نشان, گولیوں کے نشان جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شاید دوسری سائڈ سے بھی جو ہے فائر ہوا ہے. اب بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو کراؤڈ ہے وہ اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اسلحہ بردار ہیں اور مسلح ہیں اس وقت وہ. تو یہ جب وہاں سے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیسکلی کنفیوژن یہ پیدا ہوئی ہو کہ جناب کوئی بہت بڑا آپریشن شروع ہونے لگا ہے اور یہاں سے لوگوں کو ہٹانے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے گی, جس کی وجہ سے ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. اور جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کا ایک ایس او پی ہوتا ہے, ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر فائر ہوگا تو آپ نے بھی فائر کرنا ہے. میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری بات جو ہے وہ سرکاری ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. دس از ون سائڈ آف دا اسٹوری. دوسری سائڈ جو ہے وہ کچھ اور کلیم کر رہی ہے, وہ بھی میں بھی آپ کو بتاؤں گا, وہ بھی میں شیئر کروں گا. تو اس میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے انہوں نے کہا کہ جی خان پیلس جو عیدگاہ کے ساتھ شادی ہال ہے وہاں آرام کرنے والے افراد پر فائرنگ کی گئی. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پہ فائرنگ کی گئی. جلسہ گاہ عوام کے کنٹرول میں ہے, جان بوجھ کر بار بار لوگوں کے بیٹے بھائیوں پر حملے کیے جاتے ہیں تاکہ عوام کو اشتعال دلوا کر ان کو پرتشدد رد عمل پر مجبور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ ریاست ان کو جواز بنا سکے. سو عوام کا اجتماع ایک کھلے گراؤنڈ میں ہے. جب عوام شہر میں داخل نہیں ہو رہے اور تصادم کا جواز نہیں بن رہا تو فورسز کو وقفے سے پرامن عوام کے پاس بھیج کر مسلسل قتل و غارت گری کی جا رہی ہے. حالات اور واقعات واضح طور پر اشارہ کر رہے ہیں کہ مقتدرہ کو اپنے مقاصد کے بہتے ہوئے خون اور لاشوں کی ضرورت ہے. سو ناؤ یو کین انڈرسٹینڈ یہ دونوں سائڈ جو ہیں ان کے اپنے اپنے یہ کلیمز ہیں. یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جناب دوسری سائڈ جو سیکورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو فائرنگ کی گئی ہے یہ تقریباً 50 افراد کا یہ کوئی ایک گروپ تھا جس پہ سے فائرنگ ہوئی ہے, اور ان کا یہ کلیم ہے کہ شاید موسٹ پرابلی ان کے بعد AK-47 بھی تھیں جہاں سے جو ہے یہ گولیاں چلائی گئی ہیں. دوسرا, اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس کے اندر, جبکہ 6 افراد جو ہے میں بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ مظاہرین تھے یا جو گروپ تھا اس کی بات ہو رہی ہے, اس میں سے 2 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں, 6 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. ایک سیکیورٹی اہلکار کو بھی جو ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے, اسے بھی گولی لگی ہے. سو اگر اسے بھی گولی لگی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فائرنگ جو ہے وہ دونوں سائڈ سے ہو رہی تھی. لیکن جو دوسری سائڈ ہے یعنی کہ مظاہرین کی جو سائڈ ہے اس میں ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں 2 اور کئی افراد جو ہیں اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں. ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ یہ واقعہ جب سے اس کے بعد پیش آیا, حالات جو ہے اوبیسلی بہت ٹینس ہیں, کیونکہ اب جب 2 ہلاکتیں ہوں اور افراد زخمی بھی ہوں تو اوبیسلی ٹینشن جو ہیں وہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. افسوسناک بات ہے, میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں, بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں جو وہ جسے کہتے ہیں نا جلتی میں تیل کا کام جو ہے وہ کر رہے ہیں, وہ اور بھی زیادہ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں, چیزوں کو اور بھی زیادہ خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس سے صرف اور صرف جانی نقصان یا جو کچھ بھی ہے وہ صرف پاکستان کا ہی نقصان ہے اور کسی کا نقصان نہیں. تو برائے مہربانی اپنی 4 دن کی جو دکانداری ہے اس کی خاطر جو ہے اس میں آگ میں اور بھی زیادہ مسالے مت ڈالیے, اس میں تیل مت ڈالیں, کوشش کریں کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہونی چاہیے. دوسری جانب یہ راولہ کوٹ دریک عیدگاہ کے مقام پر جو صبح دھرنے کو جو اس پہ ٹویٹ کیا گیا کہ جی اس دھرنے کو ختم کروانے کے لیے کریک ڈاؤن کے دوران 2 افراد شہید ہوئے ہیں. ایک کی شناخت نعیم امین ولد اسلام پورہ پھلیاں پلندری کے طور پہ ہوئی ہے, جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تفصیلات جو ہیں وہ فی الحال سامنے نہیں آئی ہیں. یہ خبر جو ہے وہ دی گئی ہے. دوسری جانب سینئر جرنلسٹ شبیر ڈار انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے الیکشن کمیشن سے انتخابی شیڈیول ملتوی کرنے کا مطالبہ کر دیا. 27 جولائی کو جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر آلریڈی الیکشنز اناؤنسڈ ہیں, لیکن وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی اب یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ ایک سیریس ڈیمانڈ ہے اور کیا یہ اس کے اوپر عمل کیا جائے گا, لیکن آبویسلی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. سو اگر وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کو میرے خیال میں شاید سیریسلی جو ہے وہ ڈیفینیٹلی لیا جائے گا. سیاست کے میدان سے جو ہے وہ ایک اور خبر ہے. انصار عباسی صاحب نے جو ہے وہ آج ایک خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سنجیدہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ملک میں موجود ہائبرڈ نظام 2027 کے اوائل میں ہونے والے سینٹ انتخابات کے بعد مزید مستحکم اور مضبوط ہو سکتا ہے.
کیونکہ توقع ہے کہ حکمران اتحاد ایوان بالا میں اپنی پوزیشن نمایاں طور پر بہتر بنا لے گا۔ پی ٹی آئی کے سینئر ذرائع کے مطابق پارٹی کے اندر یہ تشویش بڑھ رہی ہے کہ آئندہ سینٹ انتخابات کے بعد حکمران اتحاد خصوصاً نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایوان میں زیادہ مضبوط حیثیت کے ساتھ ابھرے گا۔ پارٹی کے کئی حلقوں کو خدشہ ہے کہ ایسی صورتحال حکمران اتحاد اور اس کے حامیوں کو وسیع آئینی اور قانونی تبدیلیاں لانے کے لیے درکار پارلیمانی قوت فراہم کر سکتی ہے۔ پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ فروری 2024 کے عام انتخابات کے تقریباً 2.5 سال بعد بھی پی ٹی آئی اپنے لیے سیاسی میدان کو پھیلانے میں ناکام رہی ہے اور بدستور سیاسی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ اسی دوران تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں بہتری کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، جس سے مستقبل کے سیاسی امکانات پر خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ ایک ذریعہ کا کہنا تھا کہ وہ طاقتور حلقے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کرنے کے لیے کھلا اختیار حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پارٹی کے سینئر رہنما نجی طور پر سمجھتے ہیں کہ موجودہ سیاسی تعطل کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کے ساتھ بامانی رابطہ ناگزیر ہو چکا ہے، تاہم کسی بھی بڑی پالیسی تبدیلی کے لیے بانی چیئرمین عمران خان کی منظوری ضروری ہوگی، جو اس وقت جیل میں قید ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق کئی رہنماؤں کا خیال ہے کہ جب تک عمران خان مذاکرات اور سیاسی مفاہمت پر مبنی حکمت عملی کی حمایت نہیں کرتے، اس وقت تک سینٹ انتخابات سے قبل موجودہ حالات بدلنا مشکل ہوگا۔ انہیں خدشہ ہے کہ بصورت دیگر پارٹی ایک ایسے سیاسی نظام میں مزید محدود ہو جائے گی جسے وہ پہلے ہی اپنے خلاف سمجھتی ہے۔ سو ایٹ ون اینڈ ہمارے پاس سہیل وڑائچ صاحب ہیں جو فرما رہے ہیں کہ جناب جولائی کے بعد جو ہے وہ موجودہ حکومت کے لیے چیزیں جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور اینگل بھی ہے جو میں ایکچولی شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس کے اوپر ایک اور سینئر جرنلسٹ ہیں محمد عادل صاحب۔ عادل صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں پہلے جو ہے وہ دنیا گروپ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک تھے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے دنیا گروپ سے جو ہے وہ الوداع کر دیا تھا انہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ اپنے کالم اپنی ٹویٹ میں لکھی ہے، ذرا میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کہتے ہیں کہ سہیل وڑائچ صاحب کے پے در پے کالموں کے بعد حکومتی تبدیلی کی جو دھول اٹھی ہے اس کو 2024 کے الیکشن نتائج کے تناظر میں دیکھیں تو کچھ سمجھ آ جائے گا۔ کچھ عرصہ قبل چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چند صحافیوں کو دوپہر کے کھانے پر بلایا تھا اور دوران گفتگو انکشاف کیا تھا کہ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ حکومت کہ جس کے مطابق نون اور پی 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 2.5 سال حکومت کریں گے، اور اہم بات یہ تھی کہ معاہدہ انٹرنیشنل گارنٹر کی موجودگی میں ہوا تھا۔ گو کہ ایسی باتیں حکومت سازی کے وقت بھی منظر عام پر آئی تھی لیکن تصدیق نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں گیلانی صاحب نے اس پر مہر ثبت کر دی۔ کچھ عرصہ گزرا تو میں نے جمشید رضوانی سے گیلانی صاحب کا انٹرویو کروایا اور اس میں سوال بھی پوچھوایا تو گیلانی صاحب نے اس معاہدے کی تردید نہیں کی، لیکن اضافی بات کی کہ بلاول نے اس معاہدے سے اگری نہیں کیا تھا۔ اب 2.5 سال ہونے کو ہیں اور سہیل وڑائچ صاحب کے کالموں سے حکومت کی مدت پر بحث شروع ہو گئی ہے، لیکن پس منظر میں ایک معاہدہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی میں بے چینی ہے اور وہ حکومت کو اپنے موڈ سے ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ موجودہ حالات میں شہباز شریف حکومت کی تبدیلی ممکن نظر نہیں آ رہی کیونکہ وہ سونے سے پہلے تسلی کر کے سوتے ہیں کہ پنڈی کا کوئی کام رہ تو نہیں گیا۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا اتنا کمفرٹ زون ہے آلریڈی پنڈی کے ساتھ کہ ان کے لیے فی الحال جو ہے وہ کوئی تبدیلی والی بات نظر نہیں آتی ہے، ان سے جو ہے وہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی ان سے جو ہے وہ ناخوش ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے کسی معاہدے کی بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، جس کی آج تک کبھی فارمل اناؤنسمنٹ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، افواہیں جو ہیں وہ pھیلتی رہی ہیں کہ جناب 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ شاید حکومت جو ہے وہ تبدیل ہوگی، پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی اور نون لیگ جو ہے وہ اس میں سے وزارت عظمیٰ کی کرسی شاید ان کو دے دے گی، لیکن موجودہ صورتحال کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکلات جو ہے فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ تو وہ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے ساتھ کہ سہیل وڑائچ صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ جولائی کے بعد، تو جولائی کے بعد جو ہے وہ ایکچولی اگر آپ اس کی ٹائم لائن دیکھیں تو حکومت جو ہے اپنے ہاف وے پیریڈ کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر رہی ہے، اور اس وجہ سے شاید پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب ادھر ادھر ہاتھ مارنا شروع کرے گی کہ جناب ہن ساڈی باری ہے۔ Obviously دوبارہ میں یہ بات کروں گا کہ یہ ایک تھیوری ہے، اس کو نہ دونوں سائڈز میں سے کسی نے آج تک کبھی فارملی اناؤنس کیا ہے، نہ آج تک کبھی اس میں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ دو سیاسی اتحادیوں نے جو ہے وہ آپس میں اس قسم کا ہاف وے مارک کا جو ہے ڈیسیجن کیا۔ اور ایک دفعہ بلوچستان کے اندر بھی جو ہے اس طرح حکومت سازی ہو چکی ہے جب وہاں پہ وزیر اعلیٰ کی کرسی جو ہے وہ آدھے ٹینیور کے بعد تبدیل کر دی گئی تھی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ممکنات میں شامل ہے، اور obviously چونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ قسم کے یہ معاہدے ہوتے ہیں، ان کو بعض اوقات جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر بھی نہیں کیا جاتا کہ جناب ہماری آپس میں یہ ڈیل ہوئی ہے۔ لیٹس سی یہ معاملہ جو ہے کس طرف جاتا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، تو یس پاکستان تحریک انصاف بھی جو ہے سارے معاملے کے اندر یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور ہمیں اگر کوئی جلدی بریک تھرو نہ ملا تو ہمارے لیے آنے والے ہر سال جو ہے ڈیفیکلٹ ہوگا۔ اگر آپ ایکچولی سفر اٹھا کے دیکھیں سیاسی طور پہ 2024 سے لے کر اب تک،
تو اس سسٹم سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف آہستہ آہستہ باہر نکلتی گئی ہے, خاص طور پہ ان کی آپس کی اندرونی لڑائیاں. بلکہ ابھی ایک لڑائی میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ ایک اور میں شیئر کرتا ہوں جو ابھی سامنے آنے والی ہے. آلریڈی کے پی کے اندر جو ہے ایک ناراض گروپ جو ہے وہ آلریڈی کھڑا ہوا ہے, بلکہ انہوں نے تو کوئی حلف وغیرہ بھی اب جو ہے وہ لینے شروع کر دیے ہیں. آئی ایس ایف جو خیبر پختونخوا ہے ان کی ایک ویڈیو ابھی سامنے آئی جس میں ان کے مختلف جو عہدیدار یا ان کے کارکن جو ہیں وہ بھی ایک حلف لے رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی رہائی اگر نہیں ہوگی تو بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا. اور اس طرح اب اور گروپ کے لوگ بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سو علیمہ خان صاحبہ نے ایکچولی ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا پی ٹی آئی کی قیادت نے قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی سے درخواست کی ہے کہ اگر منگل کے روز اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے اجتماع کا کوئی وقت مقرر کر دیا جائے تو وہ 10,000 افراد کو موبلائز کر سکتے ہیں. ہم اس تجویز کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم نے ان کی درخواست قبول کر لی ہے. منگل 16 جون کو ہم دوپہر 3 بجے سے شام 7 بجے تک اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے. اڈیالہ کے باہر 10,000 افراد کا ایک مضبوط اجتماع عمران خان کی طویل تنہائی کو ختم کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ضروری دباؤ پیدا کرے گا کہ ان کی فیملی اور ذاتی معالج کی موجودگی میں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں ان کی آنکھوں کی حالت کا مناسب معائنہ اور علاج کیا جائے. دس از اے ہیومینیٹیرین اینڈ لیگل ڈیمانڈ. ایک سابق وزیر اعظم اور سیاسی قیدی کے بنیادی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے. میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ کی ڈیمانڈ غلط نہیں ہے. میں بار بار یہ کہوں گا یہ بالکل عمران خان صاحب کا رائٹ ہے کہ ان کو بہترین سے بہترین علاج ملنا چاہیے, ان کی فیملی سے بھی ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور ان چیزوں کو ریزالو ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ دوبارہ اب یہ جو ڈیٹ دی گئی ہے منگل یعنی کہ آج سے 2 دن کے بعد, کیا 16 جون کو پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ کیا 10,000 بندہ موبلائز کر پائے گی؟ کیونکہ اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن یہ بن جاتی ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ سیاسی جو کالز ہوتی ہیں نا اس میں اگر آپ نے اناؤنس کر دیا جناب جلسہ ہوگا, جلوس ہوگا, دھرنا ہوگا, احتجاج ہوگا, اور اس کے بعد اگر آپ کے لیے بندے نہ نکلیں تو پھر آپ کا جو کاز ہوتا ہے وہ بہت بری طرح ہٹ ہوتا ہے. سو اس لیے دوبارہ 10,000 بندہ اکٹھا کرنے کی بات ہو رہی ہے, دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ سارا شو کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس مرتبہ بھی اگر نہ ہوا تو پھر دوبارہ آپ کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی. لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنلی کیا صورتحال چل رہی ہے. مزمل اسلم صاحب جو کہ اس وقت فائنانسز کو ہینڈل کر رہے ہیں کے پی گورنمنٹ کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا امپورٹنٹ جزو ہے. ظاہری بات ہے آپ کے پاس ایک حکومت ہے, اس ایک حکومت کے خزانے کی چابی جس شخص کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے شہباز گل کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے. بیسکلی انہوں نے اس سے آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر جو ہے شہباز گل کا نام لیے بغیر انہوں نے تنقید کی تھی. انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے کچھ اس قسم کا ذکر کیا تھا لیکن نام نہیں لیا تھا. تو اس کے بعد شہباز گل نے اپنے ویلاگ میں جو ہے وہ مزمل اسلم صاحب کا نام لے کے ان کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی تھی. اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا میرے سامنے عمران خان صاحب نے 2 لوگوں کو نکالا, ایک شہزاد اکبر صاحب کو جب وہ وزیر اعظم تھے, دوسرا شہباز گل صاحب کی 2023 سے خان صاحب کی رہائش گاہ پر انٹری بین کر دی تھی. وجوہات یہ خود بتا دیں. البتہ اپریل 2022 میں حکومت ختم ہونے کے بعد 2 دنوں میں عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کا فائنانس اینڈ اکانومی کا اسپوکس پرسن مجھے نامزد کیا تھا. میری گزارش ہے پروفیسر صاحب امریکہ واپسی کے بعد سے عمران خان کے نام پر روزی روٹی کما رہے ہیں تو ان کو ویوز کی اشد ضرورت ہے. خیال رکھیں ان کا جب تک انہیں واپس کوئی یونیورسٹی پر نہ لگا لیں. دوسرا وکیل صاحب بھی برطانیہ میں وکالت کا کام نہیں مل رہا, ان کو بھی بھرپور ویوز دیں. میرے خیال میں شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں جو ہے وہ مزمل اسلم بات کر رہے ہیں. اور اب ظاہری بات ہے شہباز گل, میں آپ کو پہلے بھی میں کئی دفعہ بات بتا چکا ہوں کہ شہباز گل سے پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو ہیں اور بڑے پرانے لوگ جو ہیں ان کو بڑے سویئر پرابلمز ہیں ان کے ایٹیٹیوڈ سے لے کے, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام استعمال کیا اور اپنے بیٹھ کے پورا ایک یوٹیوب کا چینل, اور یہ خیر آپ 100 دفعہ کریں آپ کا رائٹ ہے, لیکن پی ٹی آئی کا نام مت استعمال کریں. میرا تو سوال یہ ہے پی ٹی آئی کا نام بھی استعمال کرنا ہے, اپنے آپ کو عمران خان کا ساتھی بھی بڑا ڈکلیئر کرنا ہے, بہنا بھی امریکہ چاہے ایتھے نہیں آنا, اور اس کے بعد جو یہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو بھی جوتیاں مارنی ہیں بیٹھ کے. مطلب آپ کی پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو بھی کوئی اسٹرگل کر رہا ہے آپ نے اس کی ٹانگ بھی کھینچنی ہے. ٹرائنگ ٹو ایکچولی بیکم دا ڈیجیٹل ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف کے, جی میں آپ کو بتاؤں گا کون صحیح کام کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے, جبکہ آپ خود گراؤنڈ کے اوپر موجود نہیں ہیں. سو اس لیے آپ پوری ایک لسٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے. شہباز گل کے حوالے سے ایک پوری لسٹ ہے, اور یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جو ایکچولی پبلکلی ان کو ڈیناؤنس کر چکے ہیں. ایک تو پبلکلی ڈیناؤنس کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو بیسکلی ایون پبلک پوزیشن نہیں لیتے, بٹ دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹیک ہز نیم اور دے ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. مطلب ایسی بھی صورتحال ہے. لیکن obviously انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے نام کو استعمال کرتے کرتے کم از کم اپنا یوٹیوب چینل جو ہے ماشاءاللہ کھڑا کر لیا ہے, اور اب وہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. فرینکلی اسپیکنگ آج اگر پاکستان تحریک انصاف یا کوئی اگر ان کو کہہ بھی دے چلو دوڑ جاؤ تھوڑے نہ ساڑا کوئی تعلق نہیں ہے, تو ہی ہیز اسٹیبلشمنٹ ہمسیلف ایز اے یوٹیوب چینل, اور اچھی بات ہے, صحافی وہ ہے نہیں,
obviously. تو وہ ایون دو ہی ٹرائز ٹو بیکم اے جرنلسٹ بٹ ہی از ناٹ اے جرنلسٹ. لیکن نہ انہوں نے کبھی آج تک زندگی میں صحافت کی. میرے خیال میں تو شاید وہ خود بھی ایک دو دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں, میرے سننے میں آیا تھا وہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا جرنلزم سے کیا تعلق, میں صحافی تھوڑی ہوں. تو آپ صحافی بھی نہیں ہیں, اب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایکٹیو ورکر بھی نہیں ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خود لوگ جو ہے وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ کے اگینسٹ جو ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ کو لے کے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم مطلب ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو عمران خان صاحب نے نکال دیا تھا. پتہ نہیں انٹرنلی جو ہے وہ کیا ان کی سچائی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق یہ ایک برازیل کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے, یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہوں گا, جو کہ بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ ہے. اور وہاں پہ بیسکلی معاملہ کیا ہے, بنجی جمپنگ کا. اب یہ بنجی جمپنگ جو ہے وہ بیسکلی اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کی یا تو جسم کے ساتھ یا پھر آپ کی ٹانگوں کے ساتھ جو ہے وہ رسی باندھی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ جمپ کرتے ہیں. بلکہ میں نے بھی ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ یہ کی تھی. تو وہاں پہ بیسکلی ہوا یہ ہے کہ اس کے اندر یہ اگر آپ ویڈیو دیکھیں, ہم اس کو آخری پورشن ذرا تھوڑا سا سینسر کر رہے ہیں کیونکہ آبویسلی یہ کسی کی ایک حادثہ ہے. تو اس کے اندر یہ دو افراد جو ہے اس خاتون کو جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے مطلب ایک فلائنگ پوزیشن کے اندر اٹھا کے اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے اس کو نیچے پھینکتے ہیں. یہ بنجی جمپنگ ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی پل تھا جو کہ اب استعمال نہیں ہوتا, تو وہاں پہ بنجی جمپنگ کا اسٹیشن جو ہے وہاں پہ بنا دیا گیا. جب ان افراد نے ایکچولی اس عورت کو وہاں سے پھینکا تو بعد میں ان کو احساس ہوا کہ اس عورت کے ٹانگوں کے اوپر رسی باندھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے اس کو پھینکا ہے تو اس کے بعد وہ سیدھا جو ہے وہ آبویسلی جب رسی نہیں باندھی ہوئی تھی پھر اس کے بعد آپ اتنے ہائٹ سے اس کو پھینکیں گے پھر اس کا کیا ہوگا. اور وہ اس طرح یہ عورت جو ہے وہ وہاں پہ ماری گئی اور ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے. جب یہ ہو گیا, جیسے ہی وہاں پہ ہو گیا تو وہاں پہ بنجی جمپنگ کے جو پورا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا ان سب لوگوں نے وہاں سے دوڑے لگا دی. کوئی 6 افراد تھے جو وہاں پہ ایکچولی سیٹ اپ کو چلا رہے تھے اور پاس کوئی جنگل تھا وہاں پہ وہ بھاگے ہیں. لیکن اس کے بعد پولیس نے جو آپریشن کر کے سب کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا. تو آپ سوچیں کہ کس حد تک بڑی بیوقوفی ہو سکتی ہے کہ جو بیسک چیز ہے جس کے ذریعے آپ نے ایکچولی مطلب آپ کا سیٹ اپ چل رہا ہے کہ آپ نے رسی باندھنی ہے اگلے شخص کو. 3 بندے اگر آپ دیکھیں اس ویڈیو میں 3 بندے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور تینوں نے اس چیز کو انشور نہیں کیا, بلکہ اور کچھ نہیں تو خاتون نے اگر رسی آپ کو باندھی ہوتی تو خاتون ہی کم از کم بتا دی کہ مجھے رسی نہیں بندھی ہوئی, کتنے لے کے جا رہے ہو. لیکن کوئی کسی نے وہاں پہ بات ہی نہیں کی اور اس خاتون کی جو ہے وہ زندگی کے آخری لمحات جو ہیں وہ اس طرح ریکارڈ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے معاملے کے حوالے سے جو ہے وہ آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جناب اس کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز کر دیے جائیں گے معاہدے کے اوپر. معاہدہ جو ہے تقریباً فائنل ہو چکا ہے, لیکن آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی برتھ ڈے ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ ہے, تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایران اس موقع کو جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ایز اے گفٹ نہیں دینا چاہتا کہ جناب وہ کہے کہ جناب دیکھا میری سالگرہ تھی اور ایران نے اسی کے اوپر جو ہے مجھے گفٹ دیا اور یہ سائن کر دیے. ایران کا یہ موقف ہے, ایران کا یہ پوائنٹ آف ویو سامنے آ رہا ہے کہ جی بالکل ہوں گے, کر دیں گے, ابھی نہیں ہوگا, آج نہیں ہوگا. جبکہ ایکچولی پاکستان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ جناب اگلے 24 گھنٹے میں دستخط ہونے لگے ہیں, اور بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ اگلے 24 گھنٹے میں جو ہے یہ سائن ہونے لگے ہیں. لیکن اب جو لیٹسٹ صورتحال جو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کو آگے لے جانا چاہتا ہے. کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی ایران اور کوئی وجہ نہیں ہے, باقی چیزیں تقریباً فائنل ہو چکی ہیں. صرف اصل بات یہ ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سالگرہ والے دن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ لگژری نہیں دینا چاہتا. ڈونلڈ ٹرمپ آلریڈی بائی دا وے اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ایک اس نے اپنی سالگرہ والے دن جو ہے ایک بہت بڑا شو وہاں پہ ارینج کیا ہوا ہے جس میں کوئی 3-4 ہزار کرسیاں اس نے وہاں پہ لگائی ہوئی ہیں, اور MMA کی جو فائٹ ہوتی ہے اس نے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر ارینج کی ہوئی ہے. کشتی وہاں پہ جناب کروائی جا رہی ہے اپنی سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہاں پہ کشتی منائی جا رہی ہے. اور وہاں کی جو اپوزیشن ہے, جو ڈیموکریٹس ہیں, وہ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ساری زندگی کبھی اس طرح نہیں دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہوں کہ وہاں پہ جو کشتیاں کروائی جا رہی ہیں. جس طرح عام طور پہ جو ہے وہ بیسکلی پرانے زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوتے تھے نا, وہ بادشاہ جو ہے وہ جب کوئی تہوار ہوتے تھے تو وہاں پہ کشتیاں کروائی جاتی تھیں پہلوانوں کے درمیان. تو یہ وہ والا صورتحال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کروا رہا ہے وائٹ ہاؤس میں, تو آلریڈی وہ بڑی تنقید کا نشانہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.